اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر کی خبر اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ اسامہ اعجاز۔ ناظرین، جیسے جیسے ملک غیر ملکی سرمایہ کار جو ہے اس ملک کی جانب بڑھ رہے ہیں اور ترقی کا ایک نیا دور جیسے ہی شروع ہونے لگتا ہے تو کچھ شر پسند عناصر کی جانب سے دھاوا بولا جاتا ہے، اور وہ شر پسند عناصر جو کہ جن کی ڈوریاں کہیں اور سے ہلتی ہیں اور بیرون ملک بیٹھے ہوئے وہ منفی سوچ اور منفی کردار جو ہیں وہ ان کے ذریعے سے یہاں کے امن کو سبوتاش کرتے ہیں۔ گزشتہ روز کراچی پریس کلب کے باہر کے اگر مناظر کی بات کی جائے تو ایک افسوسناک واقعہ اور ایک افسوسناک سانحہ جسے کہا جائے وہ رونما ہوا ہے، اور مظاہرین پر تشدد بھی ہوا ہے، اور قانون نافذ کرنے والے ادارے چاہے وہ رینجرز کے اہلکار ہو اور پولیس کے اہلکار ہو، متعدد اہلکار زخمی ہوئے ہیں اور کیجوالٹیز کی بھی اطلاعات سامنے آئی ہیں، جبکہ کچھ اہلکاروں کو جو ہے وہ ان مظاہرین پر جو ہے وہ جس طریقے سے ان کو روکا گیا ہے، جس طریقے سے ان پہ لاٹھی چارج کیا ہے، اسی اثنا میں جو ہے انہیں معطل بھی کیا گیا ہے، اور 14 روز میں یہ تمام کی تمام رپورٹ جو ہے وہ پیش کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ اس وقت حافظ انصاری ہمارے سینئر رپورٹر ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ حافظ انصاری، آپ سے چاہوں گا ذرا روشنی ڈالیے گا کل کراچی پریس کلب کے کیا مناظر ہیں، کیونکہ آپ خود بھی آئی وٹنس تھے، آپ فیلڈ میں موجود تھے کل۔ دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارے ملک کے اندر اس وقت شنگھائی کانفرنس چل رہی ہے۔ شنگھائی تعاون کانفرنس کے حوالے سے مختلف ممالک کے تقریباً 14 سے زیادہ ممالک کے سربراہان نمائندے اس وقت اس کانفرنس میں موجود ہیں، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کراچی کے اندر دفعہ 144 کا نفاذ کیا گیا، تاکہ دفعہ 144 کا نفاذ کا مقصد یہ ہے کہ کسی قسم کا احتجاج جو ہے اس اوقات میں نہ ہو، ان تاریخوں میں نہ ہو، جیسا کہ 17 اکتوبر دی گئی ہے، اس دوران جو ہے کسی بھی قسم کا شہر کے اندر کوئی ایسا احتجاج مظاہرہ نہ ہو جس سے بیرون ملک پاکستان سے باہر کوئی منفی جو ہے انداز میں جو ہے کوئی پروپیگنڈا جا سکے۔ اس حوالے سے جو ہے حکومت نے یا کمشنر کراچی نے یہ احکامات جاری کیے تھے، دفعہ 144 کراچی میں لگائی گئی تھی۔ اس کے بعد ہی یہ اعلان آیا کہ احتجاج کیا جائے گا مذہبی جماعت کی جانب سے اور دیگر جماعتوں کی جانب سے۔ تو احتجاج کو بھی جو ہماری انتظامیہ ہے، آئی جی سندھ پولیس ہوں، آئی جی کراچی ہوں، ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو، ان کا کہنا یہی تھا کہ دفعہ 144 کے نفاذ پر ہم عمل درآمد کرائیں گے۔ اگر کسی نے بھی کوئی احتجاج کرنے کی کوشش کی تو ہم انہیں ناکام بنائیں گے، انہیں روکیں گے۔ اور یہی صورتحال اس وقت ہم نے یہ دیکھا کہ دوپہر سے جب ہم اسپاٹ پر موجود تھے، پہلے ہم 3 تلوار پر موجود تھے، 3 تلوار پر وقفے سے لوگ آ رہے تھے تو ان کو فوری طور پر پہلے یہ کہا جا رہا تھا، آئی وٹنس ہم تھے، کہ آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں، لیکن وہ جوش و جذبات میں جب آ کر نعرے بازی کرنے لگے تو نعرے بازی کی صورت میں ان کو پھر قیدیوں کی گاڑی میں ڈال کر مقامی تھانے لے جایا جا رہا تھا۔ وقفے سے یہ آمد کا سلسلہ جاری رہا ان کارکنان کی۔ پھر ایک بڑا جو مرکزی قیادت کے اندر جو ان کا ریلی نکلی تھی وہ کینٹ اسٹیشن پہنچی تھی۔ کینٹ اسٹیشن پہنچنے کے بعد جو ہے مذاکرات جو ہے انتظامیہ کے ساتھ ان کے جاری رہے، ڈی آئی جی ساؤتھ کے ساتھ جاری رہے فون پر۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ دفعہ 144 کے نفاذ کے دوران جو ہے آپ احتجاج نہ کریں، پریس کلب نہ جائیں، 3 تلوار نہ جائیں۔ لیکن اس مذہبی جماعت کے جو چیف کراچی تھے، ان کا امیر کراچی کا ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے اگینسٹ ایک جو پارٹی جس کو وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ احتجاج کرتی ہے، اسے احتجاج کرنے کی اجازت دی جائے گی تو وہ احتجاج کریں گے، پریس کلب پہنچیں گے، بصورت جو ہے وہ بھی احتجاج نہیں کریں گے۔ لیکن ایسا ہوا کہ اس رواداری مارچ جس کے خلاف وہ بات کر رہے تھے، وہ پریس کلب پر جب وہ لوگ پہنچے ان کے خلاف حالانکہ پولیس نے کارروائی کی، ان کو وہاں سے بھگانے کی، ان کو تشدد کرنے کی، تمام اس کی فوٹیج جو ہے سامنے ہے، ان کو بھی روکنے کی کوشش کی، بھرپور انداز میں ان کے خلاف کارروائی کی۔ اس کارروائی کے نتیجے میں یقیناً جو پولیس والوں کے خلاف بھی اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ قانونی طور پہ کارروائی ہونے جا رہی ہے۔ تو اس کے بعد پھر کینٹ اسٹیشن سے وہ مارچ، وہ ریلی جو ہے پھر میٹروپول کا رخ انہوں نے کیا، اور میٹروپول جب پہنچے ہیں تو فوارہ چوک پر پولیس کی بھاری نفری موجود تھی، متحرک تھی، الرٹ تھے۔ سینکڑوں نوجوان انہوں نے میٹروپول سے پھر گورنر ہاؤس جو آنے کی وہ کوشش کر رہے تھے، پریس کلب آنے کی کوشش کر رہے تھے، ان کو روکا۔ تو اس روکنے کے دوران جو ہے پولیس اور مظاہرین کے درمیان جو ہے پھر ہم نے دیکھا کہ جو تصادم ہوا ہے وہ پھر یہ رہا کہ پولیس کی جانب سے شیلنگ کی جا رہی تھی تو مظاہرین کی جانب سے پتھراؤ کیے جا رہے تھے۔ اس میں تشدد میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اس کے بعد جو ہے یہ دیکھنے میں آیا کہ پھر
اسی میں شرپسند عناصروں نے پولیس کی موبائل کو بھی آگ لگایا، اس میں مظاہرین بھی زخمی ہوئے، پولیس والے بھی زخمی ہوئے. تو یہ سلسلہ جو ہم رات تک دیکھتے رہے. اچھا حافظ انصاری، سوال تو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی گئی ہے اور دفعہ 144 کا نفاذ کیا گیا تھا ملک کے موجودہ حالات کو، امن و امان کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے، شنگھائی کانفرنس کو مد نظر رکھتے ہوئے. لیکن ریڈ زون میں بھی دھاوا بولا گیا، جلاؤ گھیراؤ کے متعدد واقعات پیش آئے ہیں. انتظامیہ کی جانب سے ان شرپسند عناصر کو پہلے کیوں نہیں روکا گیا؟ دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہو یا مذہبی جماعت ہو، اس کو اولین ترجیح اس کی یہ ہونی چاہیے کہ ملک ہے، پاکستان ہے، اس کی سالمیت ہے. تو یقیناً تمام سیاسی جماعتیں ہیں یا مذہبی جماعتیں ہیں. تو اس صورت حال کے اندر جیسا کہ کانفرنس جب ہو رہی تھی، جو ایڈیشنل آئی جی جاوید عالم اوڈو جب میڈیا سے انہوں نے گفتگو کی تو انہوں نے اس وقت بھی تین تلوار پر اسپاٹ پر یہی بات کی. انہوں نے کہ ہم نے ان سے یہ کہا، دونوں جماعتوں سے یہ کہا ہے کہ آپ اپنا احتجاج ایک ہفتے کے لیے ملتوی کر دیں اور پھر ہم آپ کو گراؤنڈ دیں گے، احتجاج کریں، مظاہرہ کریں، جو بھی کریں، لیکن پلیز اس وقت جو ہے ہم جو صورتحال ہے، ہم کو ایسا منفی جو ہے ہم نہیں چاہتے کہ میسج پاکستان سے باہر جائے، بیرون ملک جائے، کیونکہ ہمارے مہمان ادھر آئے ہوئے ہیں بیرون ملک سے، تو ہم ان کو ایک اچھا تاثر پاکستان کا دینا چاہتے ہیں، ہر شہر سے دینا چاہتے ہیں. تو یقیناً جو ہے جب مظاہرین جو ہے ہم دیکھیں شدت اختیار کر گئی تو اس کے خلاف جو ایکشن پولیس کو لینا پڑا. اس صورتحال کے اندر یہ تمام بات. اچھا حافظ انصاری، دیکھا یہ گیا کہ جتھے دونوں جانب سے جو ہے وہ شرپسندانہ عمل میں ملوث تھے. ایک جانب سے پھر پولیس کو آرڈرز بھی ملتا ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کہ ان کو روکا جائے، ان کا رستہ روکا جائے. لیکن پھر جب رستہ روکا جاتا ہے تو اس ضمن میں 10 اہلکار معطل بھی کر دیے جاتے ہیں. یہ کیا معاملہ ہے؟ پہلے آرڈرز ملتے ہیں، پھر جب آرڈرز فالو ہوتے ہیں تو آرڈرز فالو کرنے کی پاداش میں ان کو معطل کیوں کر دیا جاتا ہے؟ دیکھیں، یہاں یہ بات آتی ہے کہ ہر آفیسر جو ہے اپنے اوپر آئی ہوئی برائی کو جو ہے نیچے والے پہ ڈالتا ہے، کیونکہ نچلا ورکر کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہوا ہے، وہ دور میں پستا رہا ہے. جب ان کو وہاں سے ہٹایا نہیں جاتا تو بھی آفیسر کی انسٹرکشن سختی سے ہوتی ہے کہ ہر قسم کا اقدام آپ اٹھائیں ان کو یہاں سے ہٹانے کے لیے. جب وہ ہر قسم کا اقدام اٹھاتے ہیں تو پھر وہ خود ہٹا دیے جاتے ہیں. تو اس صورتحال کے اندر جیسا کہ آپ نے ریڈ زون کی بات کی، تو یقین جو ہے ایک ایسے جگہ پہ جو کہ ریڈ زون ایسا میٹروپول ہوٹل، ایک طرف گورنر ہاؤس، دوسری طرف سی ایم ہاؤس، کمشنر کراچی ہاؤس، پھر یعنی کہ بائیں جانب کلفٹن، اور اسی جگہ پر اسی چوک کے اوپر پولیس کے موبائل جلائے. تو یقیناً جو ہے کہ بہت سوالیہ نشان ہے، لمحہ فکری ہے. اچھا حافظ انصاری، آپ نے تو آنکھوں دیکھا حال جو ہے وہ حرف بحرف بیان کیا ہے. حافظ انصاری، جب یہ جو ریلیوں کی صورت میں یا قافلوں کی صورت میں اس جانب شرپسند عناصر بڑھ رہے تھے، سول سوسائٹی بڑھ رہی تھی، البتہ XYZ وہ کوئی بھی ہو، جب وہ اس جانب بڑھ رہی تھی تو اس سے قبل جیسے ایک انتہائی اہمیت کا حامل، انتہائی سینسٹیو ہوتا ہے ریڈ زون. اس کو ریڈ زون کہا ہی یوں جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ بیوروکریٹس کے بھی دفاتر ہیں، پھر گورنر ہاؤس ہے، وزیر اعلیٰ ہاؤس ہے، ایسی تمام تاریخی عمارات بھی ہیں اور اہم تنصیبات بھی ہیں. وہاں آنے سے پہلے ہی ان کا جو رستہ تھا، کیوں نہ وہ لزبیلا کی جانب جب وہ بڑھ رہے تھے وہاں سے روکا جاتا، آیا وہ شارع فیصل کی جانب سے آ رہے تھے تو وہاں ان کو کیوں اس موب کو کنٹرول نہیں کیا گیا؟ دیکھیں، جیسا کہ یہ اعلان کیا گیا تھا کہ 3 تلوار پر وہ احتجاج کریں گے، تو ہماری انتظامیہ کی نظروں میں جو ہے 3 تلوار رہا. اس کے اطراف سے جو راستے آ رہے تھے ریلی کے اس جانب پہ ان کو انہوں نے روک دیا. اور اسی طرح پریس کلب کو بھی جیسے کہ کنٹینر لگا کر گاڑیاں ٹرک کھڑے کر کے جو ہے پریس کلب کے تمام راستے روک دیے گئے. لیکن پھر یہی سوال بنتا ہے کہ وہ مظاہرین جو ہے پریس کلب تک کیسے پہنچ پائے، اور پھر دوسری مذہبی جماعت کے جو ہے وہ مظاہرین میٹروپول ہوٹل تک کیسے پہنچ پائے. کینٹ اسٹیشن سے وہ بجائے اس کے کہ 3 تلوار جو جاتے انہوں نے اپنا راستہ تبدیل کیا اور وہ میٹروپول ہوٹل پر پہنچے. مطلب انہوں نے چکما دے کر جو ہے وہ میٹروپول ہوٹل آئے ہیں. تو میٹروپول ہوٹل، جبکہ یہ ظاہر ہے کہ میٹروپول ہوٹل پہلے ہی ریڈ زون ہے، تو وہاں اتنی نفری ہونی چاہیے تھی کہ کم از کم جو سی ایم ہاؤس کا روڈ جو جا رہا ہے، گورنر ہاؤس جو روڈ جا رہا ہے، تو اس جانب جو ہے یقیناً جو ہے ان کو روکنے کے لیے یا میٹروپول چورنگی تک آنے کے لیے نفری ہونی چاہیے تھی، جو کہ نہیں تھی، کیونکہ روڈ ہم دیکھ رہے تھے کہ ٹریفک بھی رواں دواں تھی. میٹروپول ہوٹل سے دونوں طرف سے جا رہی تھی، کلفٹن کی طرف بھی جا رہی تھی، سی ایم ہاؤس کی طرف بھی جا رہی تھی. گورنر ہاؤس آنے والا روڈ جو ہے وہ ضرور بند کیا گیا تھا پریس کلب کی وجہ سے. اچھا حافظ انصاری، اول تو انہیں روکا نہیں گیا، ان کو لگام نہیں دی گئی، ان کا راستہ جو ہے وہ بند نہیں کیا گیا، اور
دوم بات یہ کہ وہ جو شرپسند عناصر جو تھے ان کی جانب سے کھلے عام فائرنگ بھی کی گئی. مختلف ایسی فوٹیجز موجود ہیں کہ جس میں ماسک پہنے ایک شخص جو ہے وہ بندوق نکالتا ہے اور بے دریغ جو ہے وہ فائرنگ کرتے, تو اس کی فوٹیج بھی کافی وائرل ہو رہی ہے. تو ایک جانب تو یہ معاملہ ہے, دوسری جانب امن و امان کا معاملہ ہے کہ کس طریقے سے آزادانہ طور پر یہ اسلحے کا جو استعمال وہاں پہ کیا جا رہا تھا. حفیظ انصاری, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں, جب بھی اس سے کوئی احتجاج یا مظاہرے ہوتے ہیں ان رہنماؤں کو یقیناً جو ہے نظر رکھنی چاہیے, کیونکہ ایسے شرپسند عناصر جو کہ ملک دشمن ہوتے ہیں, ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہوتے ہیں, وہ ضرور جو ہے اندر گھس کر جو ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اس صورتحال کے اندر یقیناً جو ہے بہت سے ایسے ملک دشمن ہمارے ملک میں جیسے کہ تنظیمیں کام کر رہی ہیں, ان کے عناصر, ان کے ورکرز جو ہے اس قسم کے مظاہرین میں گھس کر جو ہے ایسے کام کرتے ہیں جس سے ملک کی بدنامی ہوتی ہے. تو یقیناً جو ہے اسے ہم شرپسند عناصر ہی کہہ سکتے ہیں جنہوں نے جو ہے فائرنگ کی, جنہوں نے پولیس کے موبائل کو آگ لگائی. تو ان کا سدباب یقیناً پولیس کا, انتظامیہ کا کام ہے, لیکن ان احتجاج کرنے والی مذہبی جماعتوں, سیاسی جماعتوں, ان کا بھی ہے کہ وہ ان پر نظر رکھیں احتجاج اور مظاہرے کے دوران کہ وہ کون لوگ ہیں, ان میں سے ہیں یا نہیں ہیں. ان کی نشاندہی ان کو بھی کرنا چاہیے. حفیظ انصاری, واقعہ جو ہے وہ کسی اور شہر میں ہوتا ہے جس کے اوپر یہ احتجاج ہو رہا ہے. ایک جانب ایک دھڑا ہے جو کہہ رہا ہے کہ ایک مظلوم کا خون بہا دیا گیا ہے, دوسری جانب ایک وہ طبقہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ وہ مظلوم نے فلا کوئی غلط فعل کیا. تو حفیظ انصاری, ہر جو معاملہ ہوتا ہے دوسرے شہر میں گھوم پھر کے وہ شہر کراچی کیوں آ جاتا ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے. دیکھیں, کراچی تو پھر ہب ہے. آپ کراچی ہب ہے, جب ہب ہے آپ کہتے ہیں کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے. مطلب کراچی جس کو پاکستان کو بند کرنا ہوگا, مطلب نزلہ کہیں کا بھی ہو وہ گرے گا شہر کراچی, وہ کراچی کا ہی پہیہ جام کرنے کی کوشش کرے گا جب اس کو پاکستان کے پہیے کو جام کرنا ہوگا. تو اس صورتحال کے اندر آپ کہتے ہیں کہ تو جہاں جہاں سیاسی مذہبی جماعتیں زیادہ ہیں, مظاہرے زیادہ ہوتے ہیں, احتجاج زیادہ ہوتے ہیں, تو وہاں پر وہ تنظیمیں بھی یہاں پر جو ہے زیادہ متحرک ہوتی ہیں جس کو پاکستان کا پہیہ جام کرنا ہوتا ہے. کیونکہ کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے. کراچی کے حالات ناخوشگوار ہوں گے تو یقین جو ہے اس کے اثرات پاکستان پر, معیشت پر پڑیں گے. اچھا حفیظ انصاری, لازمی سی بات ہے کہ جب پولیس نے رستہ روکا ہوگا, شرپسند عناصر جو ہے وہ مشتعل بھی ہوئے ہوں گے اور ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ بے دریغ طاقت کا استعمال بھی ہوا ہے. اچھا حفیظ انصاری, اس کے اوپر بھی ذرا روشنی ڈالیے گا کہ کل اگر اریسٹنگ ہوئی ہے تو کتنے ایسے شرپسند عناصر ہیں جو اس وقت پولیس کی حراست میں ہیں؟ دیکھیں, تقریباً 100 سے زائد تو اس وقت ہی تھے کل جب ہم دیکھ رہے تھے کہ جو پولیس نے پریس کلب جانے کے دوران روکے تھے, 3 تلوار جانے کے دوران روکے تھے. اس کے بعد جو مختلف جو مظاہرین نکلے ہیں ان کو پھر جہاں جہاں پولیس نفری موجود تھی انہوں نے گرفتار کر کے جو ان کو ڈالتا رہا. اس وقت کچھ لوگ چھوڑے بھی گئے, کچھ گرفتار ہو گئے, لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ پھر اس کے بعد بھی جن اسپتال سے بھی گرفتاریاں عمل میں آئی ہیں, کیونکہ انتظامیہ کو اس بات سے بھی ہوتا کہ جب وہ مذاکرات کرنا چاہ رہے تھے وہ منع کر رہے ہیں, اس کے بعد جب مظاہرین نے شدت اختیار کیے تو اس شدت کی وجہ سے جو انتظامیہ بھی جو ہے حکومت ریڈ کو بھی چیلنج ہو گیا ہے, پھر اس کے اوپر جو ٹھوس اقدام ایکشن لینے پر جو ہے انتظامیہ پولیس جو ہے مجبور ہوئی. اچھا حفیظ انصاری, اتنا بڑا سانحہ, اتنا دلخراش واقعہ ہو گیا ہے, اس کے مقدمات کا کوئی اب تک اندراج ہوا ہے؟ ذرائع یہ بھی اطلاعات بتاتے ہیں کہ آرٹلری میدان تھانے میں 2 مقدمات درج ہوئے ہیں, جبکہ ایک مقدمے میں 55 افراد کو نامزد کیا گیا ہے, جبکہ جو دوسرا مقدمہ ہے, جو دوسرے مقدمے کا اندراج ہوا ہے, اس میں تقریباً 500 سے زائد افراد جو ہے وہ نامزد ہیں. تو کیا لگتا ہے یہ تمام افراد کی جو گرفتاریاں ہیں یہ CCTV فوٹیجز کے تھرو جو عمل میں لائی جائیں گی؟ جی ہاں, دیکھیں, جب دفعہ 144 ہے تو اس کی خلاف ورزی ہے, پھر اس کے بعد آپ احتجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں, پھر اس کے بعد آپ نے پولیس پر پتھراؤ کیا, پھر پولیس موبائل بھی جلتی ہے اگر اس مظاہرے کے دوران, تو جلانے والا کوئی بھی شرپسند عناصر والے کی ذمہ داری یا پھر اپنا جو کہتے ہیں FIR یا مقدمہ اسی پر جو ہے دائر کیا جاتا ہے. تو اس صورتحال کے اندر یقیناً جو ہے گرفتاریاں ابھی بھی ہوں گی, گرفتاریاں ہوئی ہیں, اور اس وقت جو ہے صورتحال کو مزید سنگین بنانے کے لیے ضرور جو ہے وقتی طور پر جو اس کو ٹھنڈا کیا گیا ہے, کیونکہ صورتحال کے اندر مزید سنگینی اگر لے کر آتے ہیں تو ظاہر شہر کا امن کے لیے پھر دوبارہ
دوبارہ جو ہے وہ احتجاج اور مظاہرے کی شکل جو ہے سامنے آنے لگتی ہے. تو یقیناً جو ہے اس وقت مثبت پہلو یہی ہے کہ اس مقدمے کے درج کرنے کے بعد جو ہے جو گرفتاری ہیں ان کو قانونی شکل میں لایا جائے اور مزید کوئی ایکشن جو ہے اس وقت فی الوقت جو ہے جب تک کانفرنس کی صورتحال رہی ہے یا ملکی یا بیرون ملک کے جو ہمارے مہمان ہیں تو اس وقت جو ہے ایک مثبت پہلو یہی آتا ہے کہ ٹھنڈا کر کے جو ہے آرام سے جو ہے اس کو کام کو آگے بڑھایا جائے. بالکل. اچھا حافظ انصاری، ایک اور بھی ایک اہم ایشو ہے کہ ایک جانب انتہائی اہمیت کی حامل شنگھائی تعاون کانفرنس ہونی جا رہی ہے، جبکہ عین اسی وقت احتجاج کیا جانا، کیا اسے اندرونی سازش کہا جائے یا بیرونی سازش کہا جائے؟ کیا پیغام دے رہے ہیں ہم اقوام عالم کو؟ دیکھیں، جب تک آپ کا اپنا کوئی نہیں ملتا ہے، کوئی دشمن عناصر سے، چاہے وہ بیرون ملک کے ہوں یا اندرون ملک کے ہوں، تو جو ہے کارروائی میں کبھی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی ہے. تو اس صورتحال کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہم ایئرپورٹ کا واقعہ ہوا، اس کے بعد اب یہ اہم ترین یعنی کہ معاملہ چل رہا ہے، وہ بھی جو ہے آپ دیکھتے ہیں تو اس کا تعلق بھی بیرون ملک چائنا سے جڑا ہوا تھا، سی پورٹ وغیرہ سے. تو اب اسی طرح یہ دیکھتے ہیں تو ہماری شنگھائی تعاون کانفرنس اس وقت چل رہی ہے، جس کا مقصد یعنی کہ یہ تھا کہ ظاہر ہے کہ ہمارے جو اس وقت معاشی حالات ہیں ملک اس کی بہتری کے لیے اہم رول ادا کرنے کے لیے وہ جا رہی ہے. تو جو ملک کے دشمن ہیں ان کو کبھی اچھا نہیں لگے گا کہ ایسا کوئی کام پاکستان کے اندر ہو جس کے اندر جو ہے بیرون ملک سے آنے والے لوگ جو پاکستان کے اندر معیشت کو بہتر بنانے کے لیے آ رہے ہیں. اور حریف ممالک تو ویسے بھی شامل نہیں ہے اس کانفرنس میں. جی، مقصد ہی یہی ہے ان کا کہ بھئی اس کو ناکام بنایا جائے، کسی بھی طرح سے ایک منفی پہلو جو ہے، منفی میسیج جو ہے دنیا میں پہنچائیں. اچھا حافظ انصاری، اگر صحافی برادری کی بات کی جائے تو صحافی برادری نے بھی بہت سفر کیا ہے. جس طریقے سے صحافی برادری کے جو افراد ہیں، جو ہمارے صحافی حضرات ہیں، ان کو جس طریقے سے گرفتار کیا گیا ہے، یہ کیا لگتا ہے کہ صحافی جو ہے وہ احتجاج میں شامل تھے یا پھر وہ اپنی کوریج کے لیے موجود تھے؟ کیونکہ لازمی سی بات ہے کسی کا کسی نہ کسی جانب جھکاؤ تو لازمی ہوتا ہے، لیکن جس طریقے سے ان کے اوپر تشدد کیا گیا ہے، لازمی سی بات ہے صحافی تو نہتا ہی ہوتا ہے، بہت زیادہ اس کے ہاتھ میں یا تو مائک ہو سکتا ہے یا پھر کیمرہ مین کے ہاتھ میں کیمرہ ہو سکتا ہے. دیکھیں، کچھ صحافی ایسے تھے جن کو تشدد کا نشانہ بنایا، وہ ایسا اپنے پیشہ ورانہ فرائض انجام دے رہے تھے. ایک نجی چینل کا رپورٹر تھا، اس کے ہاتھ میں باقاعدہ مائک تھا. تو اس طرح یعنی کہ ان کو جو بنایا گیا، یقیناً اس کے لیے وزیر داخلہ ضیاء الحسن نجار صاحب نے بھی جو ہے فوری ایکشن لیتے ہوئے آئی جی سندھ، ایس ایس پی ساؤتھ، ڈی آئی جی ساؤتھ، ان کو سب کو جو ہے احکامات فوری طور پر جاری کیے تھے اور ان کی نشاندہی کرائی تھی، شناخت کرائی تھی اور فوری کارروائی اس پر عمل درآمد ہوا ہے. لیکن دیکھیں، جب اگر کوئی احتجاج یا مظاہرے میں شریک ہے تو وہ صحافی ہو تو دفعہ 144 کی خلاف ورزی کا مرتکب تو ہو رہا ہے نا، اس کو بھی اس چیز کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ کسی ایسے خلاف قانون کام میں جو ہے ملوث ہو. لیکن ان میں جو صحافی جو تشدد کا نشانہ بنے وہ اپنے فرائض انجام دے رہے تھے. ٹھیک ہے حافظ انصاری، بہت شکریہ. آپ نے کل آپ اسپاٹ پہ موجود تھے اور اپنی آنکھوں دیکھا حال آپ نے بیان کیا ہے. ناظرین، یہ وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا. بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. آفٹر شارٹ بریک ناظرین، شہر کراچی کی بات کی جائے تو یہاں پر انفراسٹرکچر کا نظام جو ہے وہ درہم برہم ہے اور پیش ورک جس کے دعوے اور وعدے تو بہت کیے گئے تھے لیکن عملی طور پر کوئی بھی اس طرح کے اقدامات نظر نہیں آئے ہیں. صرف دعوے اور وعدے ہی کیے گئے ہیں جنہیں نہ کبھی پورا کیا جاتا ہے نہ کبھی وعدے وفا ہوتے ہیں. اگر بات کر لی جائے ریڈ لائن BRT منصوبے کی، اس حوالے سے ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے. اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ سندھ حکومت نے ریڈ لائن BRT منصوبہ مقررہ وقت سے پہلے ہی مکمل کرنے کا حکم دے دیا ہے، جبکہ سندھ کے سینئر وزیر ہیں شرجیل انعام میمن، جو کہ سندھ کے وزیر ٹرانسپورٹ بھی ہیں، انہوں نے ایک بار پھر ریڈ لائن BRT منصوبہ ٹائم لائن سے پہلے مکمل کرنے کا حکم دیا ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا یہ منصوبہ جو ہے 2026 میں مکمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، کیونکہ کام تو انتہائی سست روی کا شکار دکھائی دیا ہے، جس کی وجہ سے اطراف کی سڑکیں جو ہیں، جو کسی زمانے میں اہم شاہراہیں تھی، اب وہ کسی چھوٹی گلی کا منظر پیش کر رہی ہیں. سڑکیں سکڑ گئی ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو سفری سہولیات جو ہیں وہ مکمل طور پر لوگوں سے چھن گئی ہیں اور سفر کرنا جو ہے وہ خاصا دشوار ہوتا جا رہا ہے. اور جس مقام پہ ریڈ لائن BRT کا کام جاری ہے، جہاں یہ منصوبہ بنایا جا رہا ہے، وہاں پر جو ہے لوگوں کا منٹوں کا سفر جو ہے وہ گھنٹوں میں اب طے ہوتا ہے. اسی اہم موضوع پر بات کر لیتے ہیں. اس وقت ہمیں رکن سندھ اسمبلی آپ کا تعلق MQM پاکستان سے ہے، معید انور صاحب نے جوائن کیا ہے. معید انور صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے.
جی آپ کا بہت شکریہ, آپ کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. موید انور صاحب, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ خود قانون ساز اسمبلی میں موجود ہیں. ریڈ لائن بی آر ٹی کے حوالے سے ڈیولپمنٹس تو سامنے آتی ہیں, پیش رفت تو ہوتی ہے, لیکن زبانی کلامی پیش رفت ہوتی دکھائی دیتی ہے. 2026 جو ہے اس کی مقررہ مدت جو ہے وہ 2026 دی گئی ہے. اس کا جو ٹائم لائن دیا گیا, آپ کو کیا لگتا ہے لوگ سفری مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں؟ کیا محکمہ ٹرانسپورٹ سندھ جو ہے وہ اس پہ سنجیدگی سے اقدامات کرے گا بھی, یا صرف دعوے ہی دعوے رہ جائیں گے؟ دیکھیں جی, میں خود بھی اس ایریے میں ہی رہتا ہوں اور اسی ایریے سے میں اس ایریے کا ڈسٹرکٹ چیئرمین بھی رہ چکا ہوں. الحمدللہ 2019 میں ہی یہ روڈ بنی تھی اور کافی اچھی یونیورسٹی روڈ بنی تھی. میرے حلقے میں ہی آتا ہے یہ ریڈ لائن کا ایریا بھی. تو وہ اس وقت بھی 80 کروڑ روپے کی روڈ بنی تھی اور اس کے 2 سال بعد یہ دوبارہ ریڈ لائن کا پروجیکٹ شروع کر دیا گیا, جو کہ وہ 80 کروڑ روپے بھی ایک دم سمجھے وہ ضائع ہو گئے. اب یہ جو ریڈ لائن کا منصوبہ جو شروع کیا گیا تھا 2021 کے اینڈ میں شروع کیا گیا تھا, اور یہ جی 14 اگست 2024 جو گزر چکی ہے اس میں یہ کمپلیٹ ہونا تھا. پر افسوس کے ساتھ یہ بتاتا چاہتا ہوں کہ یہ جو منصوبہ ہے بہت ہی سلو چل رہا تھا. پھر کچھ ڈالر کے ریٹ اور کچھ جس طریقے سے چیزوں میں اضافے ہوئے, اس وجہ سے یہ ٹھیکیدار نے کام روک دیے گئے تھے. اب یہ کام اس وقت جب تھا یہ 13 ارب کا کام تھا. خالی کنسٹرکشن کی بتا رہا ہوں, جو ریڈ لائن پروجیکٹ بن رہا ہے وہ 13 ارب کا تھا, 16 ارب کا تھا. آج یہ جا کر یہ 36 ارب کا ہو گیا ہے. اب میں پھر یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میں اس وقت گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہوں, پر میں اپوزیشن میں ہوں. پر یہ 6 مہینوں سے جب سے یہ سندھ گورنمنٹ آئی ہے تو یہ دوبارہ کام تھوڑا سا تیز ہوا ہے. اب انہوں نے جولائی 2026 کو یہ کمپلیٹ کرنے کو کہا ہے, سوری اکتوبر 2026 کو یہ کمپلیٹ کرنے کو کہا ہے. پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے جس طریقے سے چل رہا ہے تو بڑی بات ہے. پر یہ بات ہے کہ اونرشپ کی بات ہے کہ کوئی جو ان کے ہائی کمان ہے, سرجی میمن صاحب اس کے منسٹر ہیں, کسی کا کوئی وزٹ نہیں ہے. اگر یہ وزٹ اور یہ چیزیں کرے تو یہ بہت ساری چیزیں پاس ہو سکتی ہیں. ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں کہ تیز ہوئی ہے, پر ابھی مزید تیز ہونے کی گنجائش ہے, اس میں ہو سکتا ہے یہ. تو اور بہت سی ایسی چیزیں جو جیسے یوٹیلیٹیز کا ایشوز ہے, کہیں کئی کی لائن نیچے سے جا رہی ہے, کہیں واٹر بورڈ کی لائن آئے دن جس میں پھٹی ہوئی ہوتی ہے, کہیں سیوریج کی لائن آئے دن کام ہوتے دوران وہ پھٹ جاتی ہے. تو یہ بھی بڑا ایک کام لیٹ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے بھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام ڈپارٹمنٹ والے اگر آپس میں بیٹھ جاتے ہیں اور یہ جس کا جو کام ہے, جہاں سے جو لائنیں جا رہی ہیں وہ سیٹ کر لیتے ہیں, تو پھر یہ کام اور تیز ہو سکتا ہے. اور بالکل آپ یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہاں کے علاقائی جو لوگ ہیں, اور یہ حسن اسکوائر کی جو روڈ ہے بہت اہم شاہراہ ہے. اس وقت آپ جب بھی چلے جائیں وہ جام ہی چل رہی ہوتی ہے. میں یہ بھی مانتا ہوں کہ بیچ میں روڈ بہت زیادہ ٹوٹ گئے تھے یہ, پر اب انہوں نے پیچ ورک کیا ہے, تھوڑا سا روڈ کارپیٹنگ کی ہے, روڈ اسموتھ ہوئے ہیں. پر پھر بھی ابھی لوگ جو ہے اس وقت بھی بہت پریشانی میں ہے, کیونکہ جب یہ شاہراہ اس وقت جب آفس ٹائمنگ پہ ہوتا ہے تو اس سے بڑا ٹریفک ہوتا ہے. تو میں جی آپ کے توسط سے بالکل یہ کہنا چاہتا ہوں, اور سندھ اسمبلی میں بھی ہم نے اس کی آواز اٹھائی ہے اور ہم نے اس کے لیے ریڈ لائن کی پریس کانفرنس بھی کی ہے کہ اس کام کو جلد سے جلد پائے تک پہنچایا جائے. اچھا موید انور صاحب, حکومت سندھ کے زیر اثر جتنے بھی منصوبے ہیں وہ التوا کا شکار کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ کیا فنڈز کی کمی کا سامنا ہے, یا پھر جو ہے وہ ٹھیکیداروں کی جانب سے حکومت سندھ کو چونا لگایا جا رہا ہے؟ نہیں جی, حکومت سندھ تو ماشاءاللہ 16 سال سے سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, ان کو چونا لگانا اتنا آسان نہیں ہے. پر میرا کہنے کا مقصد ہے, اب بات یہ ہے نا کہ اونرشپ کی بات ہے. یہی پروجیکٹ اگر کسی میں حتیٰ کہ میں دوسری دنیا کے دوسرے ملک مالک کے نام نہیں گنوا رہا یا شہروں کے نام نہیں گنوا رہا, میں تو اپنے ادھر ہم اپنے پنجاب کی بات کرتے ہیں, لاہور میں بات کرتے ہیں. اگر یہ لاہور میں پروجیکٹ بن رہا ہوتا ہے تو رات دن کام اس سے ہو رہا ہوتا ہے اور یہ 2 سال کے اندر کمپلیٹ ہو جاتا. پر افسوس کے ساتھ بتانا پڑتا ہے کہ سندھ میں پتہ نہیں, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو بھی میگا پروجیکٹ شروع ہوتا ہے وہ سالوں کا ہو جاتا ہے. اب یہ میں سمجھتا ہوں جیسے K4 کا پروجیکٹ ہے, اب یہ K4 کی طرح ہی ایک ریڈ لائن کا بھی پروجیکٹ شروع ہو گیا ہے. اب میں امید بھی کرتا ہوں کہ بالکل انشاءاللہ اللہ نے چاہا, جیسے شجی میمن صاحب نے کہا ہے کہ اکتوبر 2026 تک کمپلیٹ ہو جائے, اللہ کرے یہ ہو جائے. پر اس کے لیے پین لینا پڑے گا, اس کے لیے آ کر کھڑا ہونا پڑے گا.
اس کے لیے چیزوں کو پاس کرنے کے لیے جو انتظامیہ ہے اس کے روز کے بنیاد پہ نہیں تو ہفتے کی بنیاد پہ میٹنگ کر ان چیزوں میں جو پریشانیاں آ رہی ہیں وہ حل کرنی پڑے. اچھا موحید انور صاحب، منصوبے پہ کام شروع ہوتا ہے، اچانک سے کام روک دیا جاتا ہے، یہ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ 3 4 6 مہینے کام رک جاتا ہے. میں آپ کو پروجیکٹ جو ہے وہ 3 پروجیکٹس کی میں آپ کو نشاندہی کر دیتا ہوں. سب سے پہلے تو ریڈ لائن BRT کا منصوبہ ہو گیا، سندھ حکومت کے زیر اثر منصوبہ ہے یہ. ایشیائی ترقیاتی بینک جو ہے وہ بھی جو ہے اس میں جو ہے وہ فنڈز دے رہا ہے. جبکہ دوسرے منصوبے کی اگر بات کی جائے تو وہ کریم آباد انڈر پاس ہے. تیسرے منصوبے کی اگر بات کی جائے تو وہ ملیر ایکسپریس وے ہے. صحیح ہے، ایک بہترین سمت میں ترقی ہو رہی ہے. اگر ملیر ایکسپریس وے کی خالصتاً بات کی جائے تو اس سے تو ایک DHA سے لے کے دوسرا آپ DHA سے اگر اس کے اوپر آپ سفر کریں گے تو وہ آپ کو اکراس جو ہے وہ ہائی وے لے کے جائے گا. بہت زیادہ اہمیت کا حامل یہ منصوبہ ہے. تو موحید انور صاحب، یہ منصوبہ جب کام شروع ہو جاتا ہے سوال یہی ہے کہ اس کو روک کیوں دیا جاتا ہے پھر کام کو؟ دیکھیں بہت سی بیچ میں پرابلمز آتی ہیں. یہ کچھ حقیقت پہ بھی ہوتی ہے کہ جب ٹھیکیدار جب وہ کام دیتا ہے تو اس وقت ریٹ کچھ ہوتے ہیں، اور جب وہ ڈیلے ہو رہا ہوتا ہے، کام لیٹ ہو رہا ہوتا ہے، تو جب اس وقت ریٹ جو ہوتے ہیں جیسے کہ ڈالر کے اگر ریٹ بڑھ جاتے ہیں یا کسی میں ایسی ہو جاتی ہے تو آٹومیٹک ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. اس کے اوپر ٹھیکیدار پھر انکریز کرنے کے لیے ریٹ انکریز کرنے کے لیے وہ کام کو روکتا ہے. یہ بھی ہے ایک دن میں پرابلم ہے یہ چیز ہمارے یہاں. جب وہ ٹینڈر ہوتے ہیں کچھ ریٹ ہوتے ہیں. اب آج جو جیسے ریڈ لائن کا جو مثال ہے کہ 2 سال وہ کام رکا رہا تو وہ اسی لیے رکا ہوا تھا سر کہ وہ ریٹ انکریز کروانا چاہتے تھے. وہ ایشین بینک اس میں فنڈنگ کر رہی ہے پر ایشین بینک کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے کہ ٹھیکیدار کو کس ریٹ پہ دیا جا رہا ہے. ایشین بینک کو صرف فائنینشلی لون دیتی ہے اور وہ پھر اس سے وہ واپس دیتی ہے. اچھا یہ بھی بتا دیں کہ یہ بھی ہمیں عوام کو دینا ہے. یہ کوئی سندھ گورنمنٹ اپنے پاس سے نہیں دے گی یا کسی جو بھی پارٹی کو اپنے پاس سے نہیں دے گی یا یہ تو عوام کے پیسوں سے ہی یہ اس کے جو ایشین بینک سے لون لے کر یہ پروجیکٹ بنایا جا رہا ہے وہی لوگ لون اتاریں گے اس پر. اچھا موحید انور صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ منصوبے پہ کیوں پیش رفت نہیں ہو پاتی اور منصوبے کی راہ میں حائل سب سے بڑی رکاوٹ کیا چیز سمجھی جاتی ہے؟ دیکھیے جی آپ پھر میں یہی بات بولوں گا کہ یہ اونرشپ کی بات ہے. مصطفیٰ کمال بھائی کے دور میں بھی بڑے سے بڑے پروجیکٹ بن رہے تھے پر وہ رات دن کھڑے ہو کر اس پروجیکٹ کو جو اس کی اینڈنگ ڈیٹ ہوتی تھی اس سے پہلے وہ اس کو ختم کرانے کی کوشش کرتے تھے اور وہ کمپلیٹ کر لیتے تھے. اس وقت بھی کوئی اونرشپ نہیں لے رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں جی دیکھیں اگر یہ اونرشپ لے لیں شیڈیول میں صاحب ہفتے میں 1 وزٹ کریں دیکھیں کام کیسے تیز ہوتا ہے. پنجاب میں اگر رنگ روڈ بن سکتا ہے راتوں مہینوں میں اور سالوں میں تو یہاں کیوں نہیں بن سکتے میگا پروجیکٹ؟ یہاں کیوں ایسے ڈیلے ہوتے ہیں؟ دیکھیں ایک تو جنہیں پرابلم وہ بھی تھی ٹھیک ہے اگر ڈالر انکریز ہو گیا یہ ہو گیا تو وہ تو ہے یہ پر اس کے علاوہ یہ ضروری یہ ہے کہ اس کی اونرشپ لینا چاہیے. ہر کام کی اونرشپ لینا چاہیے اور اس میں خود پین لے کر کھڑا ہونا چاہیے. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جب تک ضمیر والے لوگ نہیں آئیں گے جب تک اس ٹائپ کے لوگ کھڑے پین لینے والے لوگ نہیں ہوں گے اس شہر کو اون کرنے والے لوگ نہیں ہوں گے تو آپ کا میگا پروجیکٹ ویٹ ہوگا. دیکھیے اب میں بولنا نہیں چاہ رہا اگر آپ مجھ سے بلوانا چاہ رہے ہیں تو پھر یہ بات کی کہ بھائی انٹرسٹ نہیں ہے کہ بھائی یہ پروجیکٹ کتنے دن میں کمپلیٹ ہونا ہے. انٹرسٹ اس سے یہ ہے کہ بھائی یہ کتنے کا ہے. اگر یہ آپ 16 ارب کا تھا تو آج 26 ارب کا ہو گیا. اس میں ہمارا کتنا حصہ بن رہا ہے فلانا کتنا حصہ بن رہا ہے وہ یہ ہے بیسکلی. اگر آپ کو پیسے سے انٹرسٹ ہوگا تو پھر چیزیں آپ کی اچھی نہیں ہوں گی. جب تک آپ کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چاہے وہ سندھ گورنمنٹ ہو چاہے وہ نون لیگ کی گورنمنٹ ہو کسی کی بھی گورنمنٹ آتی ہے تو اس کے جو منسٹرز ہیں یا جو اس کا اسٹاف ہے اس ڈپارٹمنٹ کا اور جو ہیڈز ہیں 18 سے لے کر 21 گریڈ کے افسران کو وہ کھڑے ہو کر کام کروانا پڑے گا. صرف ٹھنڈی مشینوں میں بیٹھنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. صرف پروجیکٹر سے یا اس پہ لیپ ٹاپ پہ وہ پروجیکٹ کو دیکھنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی ان لوگوں کو پین دینا پڑے گا اور شہر میں جو میگا پروجیکٹ چل رہے ہیں اس میں آگے کھڑے ہوں اور وہ کھڑے ہوں گے تو پھر مسئلے کو حل ہوگا. اچھا موحید انور صاحب، آپ ضلع
इस ज़िले के डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के आप टाउन चेयरमैन भी रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन रहा हूँ जी, डिस्ट्रिक्ट जी सॉरी जी, फरमाइए। बिल्कुल बिल्कुल आप डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन भी रहे हैं और जिस तरीके से यूनिवर्सिटी रोड को एक मॉडल शाहरा बनाया गया था, एक तो शाहरा बर्बाद हुई है, उसके अतराफ में मार्केट्स मौजूद हैं, चाहे कंप्यूटर मार्केट हो, चाहे XYZ कोई सी भी मार्केट हो, फूड स्ट्रीट हो या इंतहाई अहमियत के हामिल ये जो स्ट्रीट जो जा रही है बैतुल मुकर्रम मस्जिद वाली, दोनों अतराफ में जो है तिजारती सरगर्मियाँ भी जारी हैं, इक़्तिसादी सरगर्मियाँ भी जारी हैं, मौशी सरगर्मियाँ भी जारी हैं, कारोबार तो ख़ासा मुतासिर हुआ है। आप अवामी नुमाइंदे हैं, तो अवाम के ज़ख्मों के ऊपर वहाँ इस वक्त किस तरह से मरहम रख रहे हैं, किस तरीके से उनको दिलासा दे रहे हैं? देखें जी, बिल्कुल बिल्कुल वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। देखें, यहाँ पे कारपेट यूनियन है, यहाँ पे कारपेट की शॉप्स हैं, तो कारपेट यूनियन वालों ने भी मुझसे रब्ता किया, फर्नीचर मार्केट वाले भी हैं, फूड स्ट्रीट भी है, तो उनकी जो इश्यूज थे हमने मैंने तो कई दफा मिनिस्टर साहब से ये गुजारिश रखी थी कि वहाँ पे हम मिलकर उस प्रोजेक्ट से रेड लाइन पे विजिट करते हैं, वहाँ के लोगों की परेशानी है उसको मिलकर हल करने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ जरूर जाएंगे, देखेंगे, पर कुछ नहीं हुआ। पर मैंने रेड लाइन के स्टाफ के साथ मिलकर जैसे कारपेट वालों की शॉप्स वालों को वो थी कि उनकी बिल्कुल दुकानें बंद हो गई थी एक तरह से, तो उसमें बिल्कुल हमने जो हडल सीट में रखे हुए थे उसको उठवाकर थोड़ा सा रोड को चौड़ा करवाया ताकि वहाँ पे गाड़ियाँ वाड़ियाँ आ जा सके। तो जी हमारा तो हल्का है और लोग हमसे रास्ते में भी हैं और हम जाते भी हैं, मिलते भी हैं। कई दफा जी पानी की लाइनें कट जाती हैं, टूट जाती हैं, तो अपार्टमेंट से जो पानी आ रहा होता है वो नहीं आता, तो फिर वो हमें इन्फॉर्म करते हैं। फिर हम रेड लाइन वालों से या वाटर बोर्ड वालों से रिक्वेस्ट करते हैं क्योंकि ये चीज हो गई है, तो बिल्कुल वो फिर रेड लाइन वाले जो है वो काम हमसे करते हैं, पर थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है। लोग बहुत परेशान है इस वक्त। ये शकील मेमन साहब को भी एहसास है कि लोग इधर से बहुत तकलीफ में है, पर मैं ये समझता हूँ कि एहसास के साथ उनको कुछ विजिट भी करना चाहिए और ये छोटे छोटे इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए कोई फोकल पर्सन भी होना चाहिए, जो कि नहीं है। अच्छा मोहिद अनवर साहब, जमात इस्लामी की जानिब से वहाँ पे टाउन चेयरमैन है, तो टाउन चेयरमैन जो है वो उनकी जानिब से क्या किरदार अदा किया जा रहा है इन दिनों? क्योंकि लाजमी सी बात है, एक अहम शाहराह जो है वो खोद के छोड़ दी गई है, वहाँ पे जो है वो काम जो है वो इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है, तो उनकी जानिब से अब तक आवाम को रिलीफ देने के हवाले से क्या कोई आपने अमली तौर पर इकदाम देखें? नहीं जी, मैंने तो नहीं देखे टाउन नाजिम साहब के भी कोई इकदाम नहीं देखे, चाहे वो जमात का टाउन नाजिम हो, चाहे आगे जाकर पीपल्स पार्टी का टाउन नाजिम बनने तो कोई वो नहीं है, फिक्र नहीं है और ना उन्होंने कोई ऐसी चीजें इकदाम की है। जहाँ तक रही आप जो कह रहे हैं सिर्फ रवई का नहीं है, अब थोड़ा सा पास हो गया है। मैं समझता हूँ जो बेहतर हुआ है वो भी हमें बताना चाहिए, सिर्फ नेगेटिव चीज से बात नहीं करना चाहिए। अगर अब पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो हमें ये भी बताना चाहिए कि वो जो रेड लाइन वाला मंसूबा है अब तेज हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं फिर यही कह रहा हूँ कि जैसे कि अक्टूबर 2026 का शकील मेमन साहब कह रहे हैं, अल्लाह करे वो हो जाए, तो बिल्कुल मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो चीज तेज हो रही है वो भी रखें हम। अच्छा मोहिद अनवर साहब, सड़कें जो सुकड़ गई हैं और बीच में इतना बड़ा जो मंसूबा है वो चल रहा है, जो सड़कें छोटी हुई हैं अब उसको किस तरीके से जो है उन सड़कों को चौड़ा किया जाएगा? क्योंकि किसी ज़माने में जो है ये एक अहम शाहरा मानी जाती थी, शाहरा तो ये अब भी अहम है लेकिन सुकड़ जरूर गई है। अहम शाहरा है और मानी जाती थी भी और है भी आगे भी अहम शाहरा है। आगे कराची यूनिवर्सिटी है, NED है, हॉस्पिटल्स हैं, चीजें ऐसी हैं कि भाई ये पूरी एक फूड स्ट्रीट है, हसन स्क्वायर की मेन चारा है, यहाँ से पब्लिक ऑफिस भी हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये देखें, यही तो हमें अफसोस है कि उन्होंने मिनिस्टर साहब ने किसी को इसकी बाकायदा ब्रीफिंग नहीं दी है कि भाई आने वाले दिनों में ये इस तरीके से कोई हमें मैप शो नहीं किया गया है, हमें कोई इसका जो डिजाइन है वो नहीं बताया गया। हम अपनी सतह पे जो रेड लाइन के स्टाफ है उसी से हम मालूमात करते हैं। तो खैर ये जो सर्विस रोड है, इस वक्त ये सर्विस रोड से बीच में जो फुटपाथ जा रहा है वो भी खत्म कर दिया जाएगा इस रोड को चौड़ी करने के लिए, और जो वो है उसको छोटा कर दिया जाएगा। अच्छा मोहिद अनवर साहब, रोड को छोटा कर दिया जाएगा और जैसे ये जो शाहरा है इसको थोड़ा सा ये फुटपाथ और ये जो पोल्स हैं ये इसमें जो वायरिंग ये सब अंडरग्राउंड कर दी जाएगी।
जो तारे वारे जा रही हैं सारी कई की चीजें PMT ये वो सब चीजें हैं, तो वो सारी चीजें अंडरग्राउंड कर दी जाएगी, तो ताकि इसकी वजह से भी रोड थोड़ा और चौड़ा हो जाएगा। जो बीच में पोल वोल आते हैं ना, वो भी खत्म करके उसको भी साइड किया जाएगा। अच्छा मोहित अनवर साहब, वज़ीर ट्रांसपोर्ट जो हैं वो असेंबली में मौजूद होते हैं, फ्लोर पे भी होते हैं, और लाजमी सी बात है आपका उनसे मिलना भी होता होगा, आमना सामना होता होगा, बहुत सी चीज़ें डिस्कस होती होंगी। क्या अब तक रेड लाइन BRT के हवाले से कोई मस्बत गुफ्तगू हो सकी है कि जिससे ये पता चल सके कि आया हुकूमत सिंध जो है वो वहाँ के जो नुमाइंदे हैं, जो वहाँ के MPAs हैं या फिर जो वहाँ के MNAs हैं, उनसे भी किसी न किसी तरीके से कोऑर्डिनेशन में? नहीं जी, वो कोई कोऑर्डिनेशन में नहीं है और कोई हमारे केस के हवाले से कोई हमारी उनसे मीटिंग नहीं है। अलबत्ता हमने उनसे जरूर बात की है कि भाई ये रेड लाइन के हवाले से लोगों को इशू है। उन्होंने भी इस चीज को एक्सेप्ट भी किया है कि जी अपनी बजट स्पीच में भी एक्सेप्ट किया है कि जी वहाँ के इलाकाई लोग बहुत परेशान है, उनको भी एहसास है, पर वो सिर्फ स्पीच तक एहसास है, अदरवाइज कोई ऐसा फील्ड में या जो हकीकत में इधर लोगों के दरमियान वो जो एहसास नजर नहीं आता है। अच्छा मोहित अनवर साहब, इस मंसूबे के बारे में ये भी बोला जा रहा था कि ये ज़्यादा बड़ा मंसूबा नहीं है, छोटा सा मंसूबा है और इतना ज़्यादा बड़ा रूट नहीं है। जैसे ग्रीन बस का जो रूट है जो सुरजानी से चल रही है और नुमाइश तक जा रही है, इतना बड़ा तो ये खैर रूट है नहीं। तो क्या समझते हैं कौन सा तबका जो है वो इस मंसूबे से फैज़याब होगा? कौन सा तबका? मतलब कहाँ की आवाम, कहाँ कौन सी सराउंडिंग की आवाम जो है वो आप देखें जी, ये एक लंबी बहस है, उसमें मैं नहीं जाना चाह रहा। ये जब उस वक्त होना चाहिए था, इन लोगों को ऑन बोर्ड लेना चाहिए था, जो यहाँ की आवाम हो गई या यहाँ के जो अवामी नुमाइंदे हैं कि इस रोड की इधर रेड लाइन की जरूरत है भी नहीं है। पर ये कहते हैं कि कराची यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए, NIT के बच्चों के लिए, इस तरफ के जो लोग आ रहे जा रहे हैं उनके लिए बड़ी अच्छी चीज हो जाएगी। बिल्कुल होगी सर, पर एक मैं समझता हूँ इस वक्त ये जितने अरबों का प्रोजेक्ट बन रहा है, इतने अरबों में तो कई बसें कराची शहर में, ये पूरे कराची शहर में चला देते हैं। इससे तो मखसूस रूप नहीं होता, पूरा शहर जो है वो मैं समझता हूँ बसों का ये जाल बिछा करते थे। और मोहित अनवर साहब, जामिया कराची को भी पॉइंट्स दिए जा सकते थे। जी मैं बता रहा हूँ, जामिया कराची को भी दिए जा सकते थे और जो दूसरे एरिया भी थे, ये तो 16 अरब रुपए से इसमें कंस्ट्रक्शन जो ये रोड जो बन रहा है का काम जो है उसका बता रहा हूँ। इसके बाद जो बसें खरीदारी होगी, जो स्टेशन बनेंगे वो तो अलग है। तो जो ट्रैक बन रहा है मैं तो इससे बता रहा हूँ 16 अरब, अभी पता नहीं है और कितने अरब ऊपर जाएगा। ठीक है, रुकन सिंध असम्बली मोहित अनवर साहब जिनका ताल्लुक MQM पाकिस्तान से है। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और इस अहम मौजू के ऊपर गुफ्तगू की और अपने ख्यालात का इजहार किया, अपना तज्जिया पेश किया, अपना तबसरा भी दिया। नाज़रीन, रेड लाइन BRT मंसूबा जो है वो टाइम लाइन से पहले ही जो है उसे मुकम्मल करने की हिदायत दे दी गई है। मुकर्ररा वक्त से पहले वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन, जो कि सिंध के सीनियर वज़ीर भी हैं, उनकी जानिब से अब ये अहम अहकामात और हिदायत, ये ऑर्डर्स जारी कर दिए गए हैं। ये मंसूबा जो है मुकर्ररा वक्त से पहले मुकम्मल कर लिए जाए। 16 अरब रुपए की लागत का ये मंसूबा था जो कि अब 26 अरब रुपए तक पहुँच चुका है और 2026 की इसकी डेट दी गई है कि 2026 में मुकम्मल कर लिया जाएगा। अब देखना ही होगा आया ये मंसूबा 2026 में मुकम्मल होता है या नहीं होता। नाज़रीन, यह वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन, जहां हर समत में तरक्कियां देखी जा रही हैं, हर डायरेक्शन में जो है वो कहीं ना कहीं से अच्छी खबरें आ रही हैं, अहम डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। वहीं अगर महकमा पुलिस की बात की जाए तो अहलकारों पर सिंध पुलिस का महकमा जो है वो बिलाखिर लंबे अरसे के बाद, एक लंबे जो है वो पीरियड के बाद जो है वो मेहरबान हुआ है और सिंध पुलिस हर अहलकार को अपना घर देने की ख्वाह है। ये इस अज़्म का इजहार किया गया है महकमा सिंध पुलिस की जानिब से, जबकि आधी कीमत पर प्लॉट देने का भी ऐलान किया गया है और बिलासूद मोटरसाइकिलें देने का भी ऐलान किया गया है। और हम दुआ गो हैं और इसी उम्मीद का इजहार करते हैं कि आया ये भी दावे जो हैं वो सिर्फ दावों तक न रहें, क्योंकि पुलिस के जो अहलकार हैं वो जिस तरीके से तगोदो में मसरूफ़ होते हैं, जिस तरीके से जाफिशानी के साथ अपने फ़राइज़ सर अंजाम
دیتے ہیں وہ بھی مستحق ہیں اپنی چھت کے، اپنے گھر کے، اپنی چار دیواری کے، اور کم قیمت پہ بائک کے اور بلا سود جو ہے وہ موٹر سائیکلیں جو ہیں ان کا بھی اس کے اوپر حق ہے، اور NFP کو جو ہے وہ ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کروائی گئی ہے، اور سندھ پولیس جو ہے ہر اہلکار کو اپنا گھر بھی دینے کی خواہاں ہے، آدھی قیمت پر پلاٹ بھی دے گی اور بلا سود موٹر سائیکلیں دینے کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ یہ اہم ڈیولپمنٹ آئی ہے، اہم خبر آئی ہے محکمہ پولیس کی جانب سے، جبکہ سندھ پولیس دیکھیں کہ اپنا یہ عزم جو ہے وہ کب تک پورا کرتی ہے، یہ وعدہ، یہ دعویٰ کب تک پورا کرتی ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان اسامہ اجاز کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔